حضور کی محبت کا دریا معجزہ ہے کہ جن کی جبیں جھکتی ہے تو صرف اور صرف در رسول پر میری مراد عزت مآب عاشق مدینہ سفیر عشق رسول کسی تعارف کے محتاج نہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی کلمات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے اس عقیدے سے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار مدینہ سنتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم شفیع بنی آدم احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، آج کی یہ پروقار اور پر نور محفل حلقہ درود پاک اس حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میں تمام مسجد کی انتظامیہ اور بالخصوص ملک محمد جہانگیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد کیا اور میں حاضر ہوا. اللہ پاک میری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم معزز سامعین، سب سے پہلے تمام عاشقان مصطفیٰ کو ربیع النور کا چاند مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایک فضل فرمایا اور کرم فرمایا اور احسان فرمایا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے. دولت دی یہ نہیں کہا احسان کیا، اولاد دی یہ نہیں کہا میں نے تم پر احسان کیا. تمام اعضاء صحیح سلامت دیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، چلنے کے لیے قدم عطا کیے اور کام کرنے کے لیے کھانے کے لیے ہاتھ دیے. یہ نہیں کہا کہ بندے میں نے تم پہ احسان کیا ہے، وہ بھی تو دیکھ جن کے ہاتھ نہیں ہے، اس بندے کو بھی تو دیکھ جس کے قدم نہیں ہے، اس بندے کو بھی دیکھ جو آنکھوں سے نبینا ہے. اس آنکھوں کی نعمت کا پوچھنا ہے تو نبینے سے پوچھ، ہاتھوں کی نعمت کا پوچھنا ہے تو اس بندے سے پوچھ جس کے ہاتھ نہیں ہے. قدموں کی نعمت کا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جس کے قدم نہیں ہے. لیکن بندے میں نے جتنی بھی تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں کوئی احسان نہیں کیا، لیکن ایک احسان میں نے کیا ہے. رب العالمین وہ کون سا احسان ہے جو تو نے ہم پر کیا ہے؟ جتنی بھی نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ہم تو تیری ایک ایک نعمت کا شکرانہ ادا کریں تو کم ہے. لیکن تو نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا، لیکن ایک ایسی کون سی چیز تو نے عطا کی ہے کہ جس کے لیے تو نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے؟ فرمایا میں نے احسان یہ کیا ہے محبوب میرا تھا میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے.
کہا محبوب تھا میرا، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن کہا محبوب میرا تھا، میں نے عطا تمہیں کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ رب نے وہ محبوب ہمیں عطا کیا جس محبوب کی امتی بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ خوبی قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشے گئے، خوبی قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشے گئے۔ انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے۔ ہمیں تو اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ نے وہ محبوب عطا کیا ہے جس محبوب کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے نور کی تجلی کوہ طور پہ پھینکی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، ملک صاحب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب العالمین کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو تیرا دیدار کرے گا؟ فرمایا موسیٰ ایک ایسا خوش نصیب ہوگا جو مجھے دیکھے گا میں اس کو دیکھوں گا، جو مجھے دیکھے گا میں اس کو دیکھوں گا۔ فرمایا خالی وہ دیدار اس کو میں زمین پہ نہیں کرواؤں گا، بلکہ اس کو اپنے پاس بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے اس کو دیدار کرواؤں گا۔ ہمیں تو اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں جس محبوب کا امتی بننے کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ رب العالمین کس طرح بلند کیا؟ جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں مانتا ہوں رب مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، رب میرا بڑا پیار کرنے والا ہے۔ فرمایا جبریل کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فرمایا جبریل وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا۔ فرمایا اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے خالی آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا بلکہ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ محبوب جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ فرمایا جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ فرمایا محبوب جو تیرے چرچے کرے گا وہ میرے چرچے کرے گا۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بنا لیا ہے تیرا نام لیں گے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، رب کے قریب ہو جائیں، تو کیسے قریب ہونا ہے؟ خالی اللہ 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 کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا محبوب ان کو کہہ دو کہ خالی میری ڈائریکٹ میری بارگاہ میں مثال دینا چاہتا ہوں، وزیر اعظم سے ملنا ہو، کوئی بندہ عام میں سے کوئی کہے ڈائریکٹ وزیر اعظم سے ملاقات ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کتنے چمچوں سے ملاقات ہوگی، پھر جا کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ اسی طرح رب نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو اگر میرا قرب چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کے قریب ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر رب کی محبت آ جائے، فرمایا محبوب تیری ذات پہ محبت سے درود سلام پڑھتے رہیں، میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ سید آخری بات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا حضور آپ کے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا ایک جماعت ہوگی جو جنتی جماعت ہوگی۔ حضور وضاحت فرماتے وہ کون سی جماعت ہے؟ جو جنتی جماعت ہے، باقی کے جہنمی ہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سنیے کیا فضیلت ہے درود کی۔ فرمایا کثرت الصلاۃ علی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جو جماعت میرے نانے پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گی وہی جماعت جنتی جماعت ہوگی۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کی کیا قیمت ہے؟ پیسے نہیں ہے، جان کا نذرانہ نہیں ہے،
جہاد نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، کیا جنت کی قیمت ہے؟ جنت بڑھتی جاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں میرا امتی جب درود پڑھتا ہے اللہ جنت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حصے میں کتنی آئے؟ دنیا میں ہم زمین کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں کہ اتنی مجھے زمین ملے، لیکن اصل جو زندگی ہے وہاں صرف کیا، جہاں تو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر جا کے زمین کا ایک ٹکڑا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن جنت جو چاہتا ہے جنت میں میرا محل ہو، جنت میں میری زمین ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھ پر محبت سے درود پڑھتا جا، جنت میں اللہ تجھے مقام عطا فرماتا جائے گا۔ درود و سلام پڑھنا تمہارا کام ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا۔ اسماء الصلاتی اہل بیتی وعارف محبتی، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں محمد اس کا درود سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں کہ کہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا ملک صاحب میں نے عمرے پہ جانا ہے اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں نے عمرے پہ جانا ہے۔ آپ نے کہا وہ جو گٹھلیاں پڑی ہیں نا وہ اٹھا کے لا۔ اب وہ گٹھلیاں اٹھا کے لایا، آپ کی مٹھی میں دی، آپ نے مٹھی بند کی، ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں درود و سلام پڑھا اور اس کی مٹھی میں دیا اور کہا باہر جا کے اس مٹھی کو کھولنا۔ جب اس نے باہر جا کے کھولا وہ جو گٹھلیاں تھی وہ سونے کی بن چکی تھی۔ وہ دوبارہ آیا، آ کے خدمت میں عرض کرتا ہے حضور اٹھا کے تو گٹھلیاں لایا تھا لیکن یہ سونے کی اشرفیاں بن چکی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا پڑا ہے؟ مجھے بھی وظیفہ بتا دے میں بھی جا کے سونا بنا لوں۔ کہا یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا میرے نانے کا درود ہے جو پہاڑ پڑھ بھی پڑھتے اللہ پہاڑ کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ محبت ہو، دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اللہ پاک میری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں